السلام علیکم۔ آج ہم گہرائی میں اتریں گے جیمز کلیئر کی مشہور زمانہ کتاب ایٹامک ہیبٹس کی دنیا میں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی معمولی تبدیلیاں ہماری زندگی میں حیران کن نتائج لا سکتی ہیں۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اسی ایک زبردست استعارے سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے تھوڑی سی رقم پر ملنے والا کمپاؤنڈ انٹرسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی دولت بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری روز کی چھوٹی چھوٹی عادتیں جو شاید اس وقت غیر اہم لگتی ہیں، مل کر ہماری زندگی کو اور ہماری کامیابیوں کو ایک ناقابل یقین بلندی تک پہنچا دیتی ہیں۔ اچھا، اب یہ 37 گنا والی بات، یہ سننے میں شاید بہت بڑی لگے، لیکن اس کے پیچھے کی ریاضی بڑی سیدھی سی ہے۔ اگر روزانہ صرف 1% بہتری لائی جائے تو سال کے آخر تک ہم 37 گنا بہتر ہو سکتے ہیں۔ یہ عدد اس بات کا ثبوت ہے کہ بڑی کامیابیاں راتوں رات نہیں ملتیں، بلکہ یہ ان چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں۔ یہ سارا فلسفہ آیا کہاں سے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی جڑیں خود مصنف کی زندگی کے ایک بہت بڑے حادثے میں ہیں۔ بیس بال کھیلتے ہوئے ایک چوٹ نے انہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال دیا تھا، اور وہاں سے ان کی واپسی کا سفر بہت ہی سست تھا، جو چھوٹی چھوٹی مثبت عادتوں پر ٹکا ہوا تھا۔ یہی ذاتی تجربہ تھا جس نے ایٹامک ہیبٹس جیسی طاقتور کتاب کو جنم دیا۔ تو اس سفر میں ہم ان 5 مرکزی ستونوں پر بات کریں گے جن پر یہ پورا فریم ورک کھڑا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے اور سب سے بنیادی اصول سے کہ چھوٹی تبدیلیاں ہی بڑے نتائج کی بنیاد ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اکثر ہمیں ان کے اثرات فوری طور پر نظر کیوں نہیں آتے؟ جیمز کلیئر اس کے لیے پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یعنی خفیہ صلاحیت کا سطح مرتفع۔ اس کو سمجھنے کے لیے برف کی مثال بہت اچھی ہے۔ دیکھیں، کمرے کا درجہ حرارت 0 سے بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن برف ٹھیک 32 ڈگری فارنہائٹ پر ہی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ ہماری کوششیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، نتائج ایک خاص حد پار کرنے کے بعد ہی نظر آتے ہیں، اور بدقسمتی سے یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کتاب کے ایک اور بہت ہی انقلابی آئیڈیا کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اپنی توجہ اہداف یعنی گول سے ہٹا کر سسٹمز پر مرکوز کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو کامیابی کی پوری تعریف ہی بدل دیتی ہے۔ دیکھیں، اہداف وہ منزل ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ سسٹمز وہ راستے ہیں جو ہمیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ کلیئر کہتے ہیں کہ جیتنے والوں اور ہارنے والوں دونوں کے ہدف تو ایک جیسے ہی ہو سکتے ہیں، اصل فرق ان کے سسٹمز میں ہوتا ہے جو مسلسل ترقی کو ممکن بناتے ہیں۔ یہ ایک جملہ اس کتاب کے پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ کامیابی صرف خواہش کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ ان مضبوط اور قابل اعتماد طریقوں پر منحصر ہوتی ہے جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بناتے ہیں۔ ایک اچھا سسٹم کامیابی کو تقریباً یقینی بنا دیتا ہے۔ کلیئر کے مطابق سب سے گہری اور پائیدار تبدیلی شناخت کی سطح پر آتی ہے۔ مقصد صرف ورزش کرنا نہیں، بلکہ ایک ایتھلیٹ بننا ہے۔ مقصد صرف ایک کتاب لکھنا نہیں، بلکہ ایک لکھاری بننا ہے۔ ہماری ہر عادت دراصل اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ساری تھیوری تو ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسے عملی طور پر کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے کتاب میں انسانی رویے کو بدلنے کے لیے 4 بہت ہی سادہ مگر انتہائی مؤثر قوانین بتائے گئے ہیں۔ یہ چاروں قوانین مل کر ایک ایسا سسٹم بناتے ہیں جو اچھی عادتوں کو اپنانا تقریباً خودکار بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ کسی بھی رویے کو اپنانے کی ایک مکمل گائیڈ ہے۔ تو پہلا قانون ہے میک اٹ آبویس، یعنی اسے واضح بنائیں۔ اس کا تعلق عادت کے اشارے یا کیو سے ہے۔ مطلب اگر کسی عادت کو شروع کرنے کا اشارہ بالکل صاف اور سامنے ہو تو ہمارا دماغ اسے نظر انداز نہیں کر پاتا اور عمل کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس قانون کو اپنانے کی ایک بہت ہی زبردست ٹیکنیک ہے ہیبٹ سٹیکنگ، یعنی اپنی نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے فوراً بعد جوڑ دیں۔ جیسے میں روزانہ ناشتے کے بعد 1 صفحہ پڑھوں گا۔ اسی طرح اپنے ماحول کو ایسا بنائیں کہ اچھی عادتوں کے اشارے ہر وقت نظروں کے سامنے رہیں۔ دوسرا قانون انسانی نفسیات سے جڑا ہے۔ اسے پرکشش بنائیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں انعام کی امید ہو۔ جب کوئی عادت پرکشش ہوتی ہے تو ہمارا دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے، جو ہمیں عمل کرنے پر اکساتا ہے۔ عادت جتنی دلچسپ ہوگی، اسے اپنانے کی خواہش اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے قانون کی طرف،
اسے آسان بنائیں۔ یہ تو فطرت کا اصول ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ کم سے کم محنت والا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اگر کسی عادت کو اپنانے میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوں تو اسے لمبے عرصے تک جاری رکھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ عادت کو آسان بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے رکاوٹوں کو کم کرنا، اور اسی سلسلے میں 2 منٹ کا اصول ایک انقلابی تکنیک ہے۔ کسی بھی بڑی عادت کو صرف 2 منٹ سے شروع کریں۔ روز 1 گھنٹہ ورزش کرنی ہے کے بجائے صرف ورزش کے کپڑے پہننے ہیں سے آغاز کریں۔ مقصد عادت کو شروع کرنا ہے، مکمل کرنا نہیں۔ اور آخری قانون جو اس پورے سائیکل کو مکمل کرتا ہے وہ ہے اس سے اطمینان بخش بنائیں۔ ہمارا دماغ ان کاموں کو دہراتا ہے جن کا نتیجہ فوراً اچھا محسوس ہو۔ اگر کسی عادت کا فائدہ مستقبل میں ملنا ہو لیکن اس کی قیمت ابھی ادا کرنی پڑے تو دماغ اسے چھوڑنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے فوری انعام عادت کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، یہ فریم ورک صرف اچھی عادتیں بنانے کے لیے ہی نہیں بلکہ بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی اتنا ہی کارآمد ہے، اور طریقہ بہت سیدھا ہے۔ انہی 4 قانونوں کو الٹ دیں، یعنی بری عادت سے نجات کے لیے اس کے اشارے کو غائب کر دیں، اسے غیر دلچسپ بنا دیں، اس پر عمل کرنا مشکل بنا دیں اور اس کے نتیجے کو تکلیف دہ بنا دیں۔ یہ بالکل عادت بنانے کے عمل کو ریورس کرنے جیسا ہے۔ اور آخر میں ہم آتے ہیں اس کتاب کے سب سے گہرے اور سب سے طاقتور سبق پر کہ عادتوں کا اصل مقصد صرف بہتر نتائج حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی شناخت کو از سر نو تشکیل دینا ہے۔ ہر عمل چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس شخصیت کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ ہر بار جب ہم ورزش کرتے ہیں تو ہم ایک صحت مند شخص ہونے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہی عادتیں ہماری شناخت کا ثبوت بن جاتی ہیں۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے کس قسم کا انسان بننے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں، کیونکہ آخرکار ہماری شناخت ہماری عادتوں کا مجموعہ ہی تو ہے۔